دیکھیے کوئی بھی خبر تصدیق سے پہلے کل بھی میں نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ تصدیق سے پہلے آگے جب تک تصدیق نہ ہے. ایک بات میں نے کہی ہے اور اس پر میں قائم ہوں اور الحمدللہ میرے بچوں نے میرا ساتھ دیا اور پوری دنیا تک وہ میسج چلائی. میں نے کل اعلان کیا تھا اور اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اعلان کیا تھا مجھے بننے کا کوئی شوق نہیں. میرا خدا گواہ ہے میں گوگل پہ بیٹھا ہوں میں اپنی شہری ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے میں اکیلا میدان میں کھڑا ہوں آخری سانس تک کھڑا ہوں. میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے بچوں کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم جیل بھر نہیں چلائیں اور یہ میسج میرے بچوں نے چلایا اور اتنا چلا کہ پوری دنیا سے مجھے اس کا رسپانس بھی آنا شروع. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا. اب کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ انجاب کرے تحریر کرے تاریخ اور وقت کا تعین کرے کیونکہ تحریکوں کی لسٹیں بنتی ہیں سب ہوتا ہے کھائیں گے. اور پھر دوسری بات کی جس کی بات کی جائے اس سے آگے اپنی مرضی سے نہ چلائیں پہلے تصدیق. دوسری بات یہ کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ کون کون کہاں سے اریسٹ ہوا کیسے کام کر سکتے ہیں. لیکن کل معلوم ہوا کہ 3 لڑکے لائن ایریا سے اریسٹ ہوئے وہ الحمدللہ رہا ہو. اب آج میسج کرنے کو کہہ رہے 14 پکڑے کے کوئی چالیس میں ہر بار ریٹرن میسج بھیج رہا ہوں کہ بھائی نام دو ڈیٹیل دو غائب نام دو ڈیٹیل دو غائب. میرے پاس اب تک ایک بچے جو تھے وہ تو رہا ہوئے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اندر بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کوئی کہاں ہے کون کہاں ہے. جب میں ریٹرن میسج بھیجتا ہوں جواب پھر میں آپ کو شبر بھائی آنے والے ہیں نمبر دوں گا گزارش کے لیے خود آئی ایس او کا دفتر موجود ہے اس پروگرام میں امامیہ آرگنائزیشن کا دفتر پاس ٹاؤن میں موجود ہے. بھائی اگر کوئی ایسی بات ہے تو نام تو خواہ کی ہیومن نہ پھیلاؤ کہ کوئی 14 کوئی 40 تو دیکھو 40 کے نام کرتے تو ہوں گے ان کے ماں باپ ہوں گے ان کا گھر ہوگا کچھ بتاؤ تو صحیح کا کرنا ہے. تو یہ انتہائی غلط اور غیر ذمہ داری ہے. غیر ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کسی غلط کہنے کی بنا پہ کوئی بہت بڑا فساد بھی ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب بچوں کو لازم ہے جوانوں پر کوئی بھی ایسا میسج آئے پہلے تصدیق کریں اس کو ریپیٹ کر کے پوچھیں اچھا بھائی نام بتاؤ ہم کام کریں گے لیکن آپ مجھے نام بتائیے بھائی جبھی تو ہوگا نا کچھ ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ اب تربیت ہو جانی چاہیے. دیکھیے اب بغیر تربیت سے قوم آگے نہیں چلے. اتنا ہوشیار لیکن ایک دن کی لڑائی تو نہیں ہے نا. میں نے کل بھی ایسے کہ قوموں کی لڑائی صدیوں کی ہوتی صدیوں. عراقی قوم 150 دن گزرے ہوتے ہیں. آج کی بات ہے تو ہم میدان میں ہیں منظم طریقے سے ہمیں چلنا ہے. ایسے نہیں چلنا پیڑوں کے گندے کی طرح جس کا کوئی اخباری نہ ہو
نہیں. اور میں اکیلا بھی نہیں, خدا کا شکر ہے اتنے بڑے لوگ یہ, اور پھر تنظیمیں ہماری چاہے وہ جعفری الائٹ ہو, امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے جواب ہو, قیام ولایت فاؤنڈیشن کے جواب ہو, آئیو کی ذمہ دار اور دیگر تنظیمیں کا کسی کا نام لے جائے تو برا نہیں مانے گا کہ یار تنظیموں کے نام نہیں گنا رہا کہ کراچی میں جب وقت پڑتا ہے تو خدا کا شکر یہ ہے کہ شہر کے اللہ کی یہ رحمت ہے کہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اور آج بھی ماشاء اللہ سب ایک ہے, سب ایک ہوتے ہیں. اکیلا سفر کچھ بھی نہیں ہے, یہ ذہن سے نکال دیا. یہاں پہ گورنمنٹ شو والا کھیل ہے ہی نہیں. یہ سب دستوں بازو ہیں ایک دوسرے کے. تو جو بھی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کم سے کم جو پکڑا گیا کہیں پکڑا گیا اس کا نام پتا تو بھیجو نا, پتا تو چلے. میں جب اس طرح سے بات کروں گا میرے ساتھی بات کریں تو ان کو کیا کہ مجھے چھوڑنے نام دیجیے, کس کو چھوڑنے کو بار نامی مجھے کیا نام دوں گا بھائی. ویسے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے وہ وقت ایک بات. پہلی بات. دوسری بات, 1 یا 2% منافقین کا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو رسول کی نہیں سمجھ سکا میری آپ کی کیا سمجھے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی اگر سب میری بات ماننے لگے نا یا کسی کی بھی تو سمجھنے کو کچھ بھی منافق, کچھ بھی منافق. لہٰذا 1-2% ایسے لوگ ہر ہمیشہ ہوتے ہیں, چاہے کسی بھی پیغمبر کا زمانہ ہو, پیغمبر تقسیم مرتبت کا زمانہ ہو, ائمہ کا زمانہ ہو, کہ سبوں کے کالی بھیڑ ہوں. اس قسم کے میسیجز سے ہوشیار نہیں ہے کہ وہ اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ آپس میں آپ کو پھوٹ پڑ جائے, انتشار ہو جائے. خبردار آپ اجازت مت دیجیے. ہم اتنا نقصان اٹھا چکے ہیں اس بات کا, اتنا نقصان اٹھا چکے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے افواہوں کو پیٹ بازی اس قسم کے الٹے سیدھے میسیجز کا کہ لوگ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جائے, یہ بکھر جائے. اور اس میں حسد بھی ہوتی ہے, رقابت بھی ہوتی ہے, اور پھر کچھ نہیں کرنا, دوسرے کو کرنے نہیں دینا, یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا بھائی کوئی کر لو, ہم تمہارے پیچھے سے نہیں, ہمیں کوئی شوق نہیں, خدا کرا ہے ہم تو وہ ڈھونڈ رہے رحمان اس کے پیچھے بھی ہم چلیں, ہمیں کوئی شوق نہیں, لیکن خود چلو نہیں, دوسرے کو کچھ کرنے نہیں دینا, چلنے نہیں دینا. راستے میں روڑے اٹکانا, مختلف قسم کی ڈس انفارمیشن ہوگی, یا تو ایجنسیوں کی ٹریننگ میں چلانا, یا خود اپنے کوئی مسائل ہے, حسد ہے, رقابت ہے, نہ معلوم کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو میرے بھائی, تمام کو اس کو بالکل آپ کو فیس کرنا ہے اور حوصلہ شکنی کرنا, لڑنا نہیں, حوصلہ شکنی سمجھا نہیں چاہیے. کوئی الٹا سیدھا میسج آئے اس کو فوراً ریٹرن جواب دے دے. خدا کے بندے خوف مصیبت میں تو اللہ کو خوف کرو, کوئی اچھی بات کر دو, چلو وہ غلط کرے نا, آپ آگے اچھا کرو. لیکن اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے نا. آپ مجھے بتا دیجیے تیسرا راستہ. آخر کسی کو تو کچھ لوگوں کو تو کام کرنا ہے نا بھائی. آخر کیا اس فارم کو یوز کر دیا جائے مصیبت میں, آپ مجھے بتائیے. یہی ہیلا ہے نا آپ کا کہ بھائی کوئی آگے چلنے والے لوگ نہیں. تو بھائی لوگوں کے ذہنوں کو تو منتشر نہ کیجیے, خراب نہ کیجیے. دوسری بات تو یہ جوانوں کو کر رہا ہوں, اب آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی, آپ کی تربیت ہو گئی, اب آپ ان چکروں میں نہیں آئے. یہ بزرگ بھی خاص طور سے جو سرپرست ہیں ہمارے بزرگ, ان کی بھی ذمہ داری ہے. یہ بزرگ بھی اس قسم کی باتیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے یا چوک پہ بیٹھ کے کہیں کرتے ہیں, ان کو پیار سے سمجھا دیجیے کہ کوئی یہ وقت نہیں ہے آپس میں اختلاف, کوئی معلوم نہیں. میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں میں معلوم, میں نے تو نہیں دعویٰ کیا, میں تو ہر وقت توبہ کرتا ہوں, اندر سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پروردگار میرے لیے یہ خدا کا شکر ہے, مجھے بار بار قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں اتنا بڑھنے کا کیا کرتا ہے. کسی کے لیے ہوگا یہ سونے کا کام ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کانٹوں کی سیل ہے. میں جانتا ہوں کہ اس مقام پر میں ہوں, 1 منٹ میں میری عزت ادھر کی ادھر سب کچھ ہو سکتا ہے, قوم کسی کو نہیں چھوڑتی. لیکن میں نے جو بھی سودا کیا ہے نا اپنے اللہ کے ساتھ, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو میں وقت یہ بات کرنا چاہتا اپنے جوانوں سے کہ میرا جینا مرنا ہم سب کا جو بھی میرے ساتھ ہے, پھر میں اپنے ایک وغیرہ بتاتا ہوں جس سے بھی میرے ساتھ ہیں, جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے, ہمیں آپ کے ساتھ. اب اگر فرض کریں ایام ایسا ہے پورے پاکستان کے مسائل ہیں, میں کہیں مجالس پڑھنے چلا جاؤں اور پیچھے یہ میسج چلا دیا جائے کہ مولانا بھاگ گئے,
مجھے بتائیے یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں. ایسا ہے نا. اب میں آپ کو جو اچھی خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم نے ایک اعلان کیا تحریک جیل بھرو تحریک چلائی ہے. ہم تاریخ کا تو اعلان نہیں کیا. جدید مانیہ آج اسلام آباد میں کراچی کے بعد اور جگہوں میں بھی احتجاج ہوا. G62 ایماندار کا جامع مسجد ہے کہ میں مجلس پڑھنے بھی جاتا ہوں, خمسہ اشرا پڑھتا ہوں. سب سے بڑی ریلی اٹھی اسلام آباد اور وہاں آپ کی حمایت میں نعرے پر کے مجھے جو میسج ملا وہاں سے مجھے ملا کہ آپ اس تحریک میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, بلکہ ہماری آپ سے خواہش ہے, التجا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز آپ اسلام آباد سے کریں, ہم کریں. انہوں نے آج سارا دن اسلام آباد کی سڑکوں میں نعرہ لگایا ہے. آپ نے آواز دی تھی, انہوں نے جواب دیا تھا لبیک کیا ہوتا ہے. اب آپ بھی وہی نعرہ لگا کے اب آئیے اور ایک کچھ نہیں. میں نے کل اپیل کی تھی اپنے علماء سے, ذاکرین سے, مطلع سے. مجھے فون آیا صبح میرے برادر سے بزرگوار اور پاکستان کی بہت ہی مشہور ہفتیات سے کوئی تعلق کی پتہ نہیں, برادر عزیز خطیب توانا جناب گلفام ہاشمی صاحب ملتان سے, اور انہیں نے یہ پیغام کیا میں اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا. مجھے بہت خوشی ہوئی مجھے الفاظ کی کہ کراچی کے مومنین کو میرا یہ پیغام دے دیجیے گا کہ جب جس جگہ کی بھی ضرورت پڑے گی وہ مجھے آواز دیں گے, میں کراچی اپنے بھائی گلفام ہاشمی کی اس حوصلے کو, اس محبت کو, اس جذبے کو سلام کرتا ہوں. یہ تو مجھے 2-3 میسج میں نے آپ کو دیے, میرے پاس تو پتہ نہیں کتنے میسج ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں شہداء کے خون نے کیا رنگ دکھایا ہے. 12 تک لوگ شہداء کا خون لائے گا کہ کیا کرتا ہے گا نہیں کیا, یعنی پوری قوم میں ایک بیٹا کس شہر کا آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں کیا ہوا, ملتان میں کیا ہوا ہے, اسلام آباد میں, یعنی آپ نے کس چیز میں نے اس وقت بھی روکنے کھڑے ہوئے پوری دنیا میں وہ جو ایک منظر دیکھا ہے نا کہ جب دھماکہ ہوا میرے رمضانوں نے حضرت کو جھکنے نہیں دیا. کراچی کے رمضانوں کو سلام جنہوں نے ہمیں شروع کر دیا. پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ رمضانوں نے ہم کو جھکنے نہیں, جھک نہیں. آپ رمضانوں کی ایک قدم سے پوری دنیا کے شیعوں کو ایک نئی زندگی مل گئی. اور سب سے اہم بات دیکھیے, اس شہر اور اس ملک میں سیاست کی کھچڑی بنی. بہت غور سے میری بات کو سنیے. ہماری لڑائی اپنی لڑائی سمجھ گئے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں نہیں پوچھ کریں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ سیاسی لڑائیاں چل رہی ہیں اور کچھ جماعتوں کے شیطان صفت لوگ کراچی پہنچ چکے ہیں. کچھ خاص مسائل کی بنا میں جو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کبھی ہمارے دوست نہیں رہے بلکہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو پناہیں دی. ان کے اڈوں میں سے نکلتے جو لوگ ہم فیصلہ کرتے وہ آج ہمارے ہمدرد بن کے یہاں آئے ہیں. وہ ہماری ہمدردی میں نہیں آئیں گے, یاد رکھیے گا. ان کی اپنی سیاسی لڑائیاں ہیں, بہت ہوشیار رہیے گا. ہم نہ دائیں والے ہیں نہ بائیں والے ہیں. ہمارا نعرہ ہے لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ. ہم نہ دائیں بازو والے ہیں نہ بائیں بازو والے. کوئی ہمیں نہیں چھیڑے, ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے. کسی کی لڑائی میں, سیاسی لڑائی میں خاص طور پہ جو آج 2-3 دن میں صورتحال بچ گئی ہے کچھ نظاموں کے بدلنے کی وجہ سے, بہت ساری پارٹیوں کے پیٹ میں درد ہوا ہے. ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس معاملے کو, تو ہمیں کسی کو یہ واقعہ ایکسپلائٹ کرنے نہیں دیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمارے جوان بھی ہوشیار ہے, بلکہ ایک سازش بھی کی گئی تھی
جو بر وقت ناکام بنا دی گئی. ہمارے کچھ تنظیموں کے نام سے کچھ منافقوں نے کچھ بینر شہر میں لگائے تھے کسی اور کے خلاف تاکہ وہ اپنی لڑائی ہم پر ڈالیں, ہم اس سے لڑ جائیں. لیکن الحمدللہ وہ سازش ناکام ہو گئی. بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے. کچھ لوگ میں آپ اشارے سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کی لڑائیاں ہیں آپس کی, حکومتی لڑائیاں ہیں, سیاسی لڑائیاں ہیں. ہمیں کسی کا فریق نہیں بننا ہے, ہمیں کسی طرف نہیں جانا. ہمارے اپنا لڑائی ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا. اور یہاں سے ہم نے کل بھی پیغام دیا تھا, آج بھی پیغام دے رہے ہیں. یہ جو دکانیں جمی ہیں یہ صرف ایک مکتب کی نہیں ہے. جیسے شہداء میں سب اہل سنت شامل ہیں, اسی طرح دکان چلنے والوں میں ہماری بھی کھوجا برادری کے اور شیعہ برادری کے بوڑھی برادران کے دکاندار شامل ہیں. یاد ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ الگ یہ الگ, یہ سب مسئلہ بالکل ایک ایک کڑیاں مل رہی ہے کہ شہر میں کون کون سی قوتیں اپنی لڑائی کے لیے ادائی کو یوز کرنا چاہتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ لہٰذا کام آگے کھلی رکھیے گا. ہماری کسی سے لڑائی نہیں. جس نے ہمارا ساتھ دیا ہے, جو نہیں دے رہا ہے وہ اپنی جگہ, جو ساتھ دیتے ہیں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. لیکن ہم کسی پارٹی سے تعلق اب ہے کہ شیعہ, اب ہے کہ شیعہ جس نے بھی 10 دن تک تعاون کیا, نور ایمان کا اشرا گواہ ہے کہ میں روز ان کی دعائی بھی کرتا ہوں, ان کے لیے تعریف بھی کرتا ہوں. اور پولیس کی بھی میں نے, ریجر کی بھی, اور یہ جو الزادی اسکاؤٹ سے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسکاؤٹ پولیس کے سپاہی, ریجر کے سپاہی تعاون اس سے کرنا ہے آپ کو. کیوں؟ یہ آپ کے لیے گھر ہے. ہم لڑائی لڑنا جانتے ہیں, ہماری لڑائی میں ہوگا, ہم جس سے لڑیں. نیچے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں, نہ کوئی ہمیں چھیڑے نہ ہم کسی کو چھیڑے. ٹھیک ہے؟ تو بس ابھی وہ اپنی شناخت آپ کو بنانی ہے اپنی. ہم جیسے میں نے کل آپ سے کیا تھا, بلے عزت بلے رسول ہی بلے مومنین. اللہ نے یہ طے کر لیا نص قرآن میں کہ عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. نہ نازی میں کوئی رسوا کر سکتا تھا مومنین کو, نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا. جمع رہیے, ایک جگہ جمع رہیے. آپ مستقل رہیے, ہر مصیبت ٹل جائے گی. آپ کی مجلس میں جو آتا ہے آپ کا گھر میں نہیں آنا, حسین کے گھر میں آنا ہے. کسی سے بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے, کوئی بھی ہو. ہم اس سید سجاد کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کے قاتل کے لشکر کو سیراب کیا. یاد ہے حفیظ ابن نمیر کو میں ان کا حوالہ نہیں دے رہا, میں تو اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پانی پینے کے بعد بھی پیتا نہیں ہوا تھا. حفیظ ابن نمیر ہم ان کے بارے میں جب ہماری جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے, ہمارے گھر تعلیم کے لیے آ رہا ہے, حسین کی مسجد میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو علی کی سیرت کو فراموش نہ کرنا, اہل بیت کی سیرت کو نہیں. سب جوان سن لیں, ہم مرد ہیں, ہم دلیر ہیں, بہادر ہیں. یہ مردانی نہیں ہے کہ کوئی میرے گھر میں آئے تو میں اس کو گالی دوں, کوئی میرے پروگرام میں آئے تو میں اس کو گالی دوں. یہ شجاعت کے خلاف, یہ بہادری کے خلاف. بہادروں کا شیوا یہ کہ دشمن بھی گھر میں آ گیا, اب گھر میں. بہادری کا شیوا یہ کہ باہر میدان, ہمیں میدان والے, ہمیں بدر والے, ہمیں خیبر والے, ہمیں خندق والے. ہم پہاڑوں والوں والے نہیں, پہاڑوں والوں والے اپنی سنت پہ چل رہے, میدانوں والے اپنی سنت پہ چل رہے. ہم کربلا والے نا, کربلا میدان ہے, کوئی پہاڑ نہیں. کربلا میدان ہے جس میں کوئی ہار بھی نہیں. ہم میدان کے لوگ ہیں, زیادہ اپنی شجاعت, تہذیب, ثقافت اور بہادری کو, شجاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. یہ تربیت کا حصہ ہے. بچہ بچہ اس کو سمجھ لے, خاص طور پہ میرے جوان اور تنظیموں کے جوان نہیں سمجھتے کہ تربیت کا پارٹ ہے. کہ اگر کوئی گھر میں آ گیا, آپ کے کتنے بڑا مشکل ہوگا جب آپ کے پاس آ گیا مہمان. ہماری جو لڑائی ہے باہر ہے, تعلیم کے لیے آیا, خاصا پڑے جا کے چلنا چاہو, خدا عزت کوئی کسی کو اجازت. کیوں؟ میں نے کہا نا, بہادری کے شیرے کے خلاف. اپنے گھر میں کوئی آیا, اس کو آپ نے دبایا تو کیا بہادری دکھائی؟ کبھی بہادری دکھائی. یاد رکھیے, ہمیشہ کے لیے اصول یاد رکھیے.
آپ کے جنازے میں آئے، آپ کی مجلس میں آئے، آپ کے پاس تعزیت کی جائے، ٹھیک ہے، اپنا فریضہ ادا کریے، اپنا نام ہی لکھا جائے نا، آپ نام لکھا کے طرح سے کیا ہے، لیکن اس کے اس اصول کو یاد رکھیے گا اور اطمینان رکھیے. میرا یقین، مجھے یقین کے ساتھ اس 3 وشیش عاشق کے واقعے کے بعد میرا یہ یقین ہے کہ امام زمانہ نے، میرے امام نے طے کر لیا ہے کہ شیعوں کی تقدیر بدلنی ہے. لیکن میرے بھائی نے اتنا عمدہ کلام پڑھا تھا امام کی شان میں، میرا دل چاہتا ہے کہ دعائیں امام کے ساتھ ہی میں اپنے موضوع کا آغاز کروں. میرے ساتھ پڑھیے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم جناب نوح کی قربانی کا ذکر، اس کے بعد پروردگار عالم جناب نوح پہ سلام بھیجا، اور پھر جناب ابراہیم کا ذکر. جناب ابراہیم اور جناب نوح میں کتنا فاصلہ؟ کم سے کم 2600 سال، اور زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار بھی ہو سکتا ہے، مگر کم سے کم قصص انبیاء میں، کیونکہ ماں تو تاریخ کی بات ہے نہیں تو ہم اس کو قصص انبیاء سے لیتے ہیں، حکایات انبیاء سے لیتے ہیں. 2600 سال جناب نوح کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد قدرت ہوا ویسا من شیعته ہی ابراہیم، اور انہیں نوح کے شیعوں میں سے ہے ابراہیم. انہیں نوح کے شیعوں میں سے، ابھی ہم ترجمہ نہیں کریں لفظ کا، تشریح کریں گے. پہلے 2 آیات پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کل پرسوں کی آیات کہاں اچھے معنی میں کہاں برے معنی میں، اور دونوں میں فرق کیا ہے، جہاں اچھے معنی میں آئے برے معنی میں فرق. آج تو بیٹھ کے اب آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس، اس آدھے گھنٹے میں مجھے اس سب چیز کو سمجھنا ہے جہاں تک اجازت ہے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جناب نوح کے شیعوں میں ابراہیم. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب ابراہیم عبادت کے لیے قلب سلیم کے ساتھ آئے اللہ کی بارگاہ، تو وہ کیا بن گئے؟ شیعہ بن گئے. کیا بن گئے؟ وہ شیعہ بن گئے. آئیے یہ ہے سورہ صافات، سورہ قصص کی آیت کے ساتھ فقد آتی ہے رجلین یقتتلان. جناب موسیٰ جب شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں یقتتلان یعنی فقد آتی ہے رجلین یقتتلان، هذه من شیعته هذا من شیعته وهذا من عدوه. ایک ان کا شیعہ تھا، ایک ان کا دشمن تھا. اب یہاں اچھے معنی میں کہ ہوئے جناب موسیٰ کا شیعہ اور ایک ان کا دشمن. ہاتھ میں شیعہ تھی، ہاتھ میں عدو نہیں. ایک ان کا شیعہ ہے، ایک ان کا دشمن ہے. اب یہاں ان 2 آیات کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. میں نے موضوع بتا دیا شیعہ کون، پتہ کرنا چاہیے ہر بچے کو کہ شیعہ ٹھیک ہے. اب شیعہ لفظ شیعہ کی تشریح تھوڑی سی کرتا آپ کے ساتھ. یہ مت سمجھیے گا کہ ہر زبان سے کہنے والا شیعہ ہوگا. ٹھیک ہے، کہہ رہے شیعوں میں شامل ہے، جبکہ کچھ بھی شیعہ نہیں ہوتا، صفات سے ہوتا ہے. ممکن ہے ایک آدمی جبکہ کچھ بھی شیعہ نہ ہو مگر صفات ایسی آئی کہ وہ کی طرح شیعہ بن گیا نا. تو یہ نہیں جبکہ کچھ نہیں ہوتا کوئی شیعہ ہوتا ہے
ابھی ثابت کر دیں گے، ابھی بتا دیں گے آپ کو شیعہ ہوتا ہے بات کے ساتھ جہاں بھی یہ بات جس وقت پیدا ہو جائے نہیں. اور ایک دلیل دے دیتا ہوں جوانوں کے لیے کہ مولا کیسے پہچانتے تھے شیعوں کو؟ صفین میں وار کرنے سے پہلے پہچان لیتے تھے کہ نہیں؟ پہچانتے تھے نا. میں تحریر جب تمام ہوئی جس میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ قتال ہوا 5,000 سے لے کے 10,000 تک آدمی دونوں طرف کے ادھر کے ہلاک ہوئے ادھر کے شہید ہوئے مولا کے ہمراہی. تو جب پوچھنے کے لیے مولا نے اور مالک کیسٹر نے برابر کیے تھے نا باقی کی تصویر میں نہیں جانا آپ کا بار بار کا سنا ہوا تو جواب کیا دیا تھا مالک کیسٹر نے کہ مولا آج تو برابر ہوا جسے میں نے ہمارے مولا مسئلہ ہے کہ ساتھ بالکل ٹھیک ہے مالک تم نے اسے نہیں مارے لیکن تمہارے میرے مارنے سے فرق تھا نا. مولا کو کیا ہوتا جیسے کو تمہارے سامنے جو آیا تم نے مارا نا. ہاں مولا میرے سامنے جو آیا تلوار لے کے مارا کیا کہ نہیں میں مارنے سے پہلے دیکھتا تھا کہ اس کے سوچ میں کسی پوچھنے میں جا کے کہیں کوئی میرا کیا تو نہیں. لیکن بات والی ہوگی نا خوشیاں تو کسی بھی کہیں سے نہیں کر کے آ رہا ہے. جب وہ صفات پیدا ہو جائے شیعہ ہو گیا. جب صفات پیدا ہو گئی شیعہ بن گئے شیعہ آ گیا. اب آنے میں آتے شیعہ ان شیعہ سے ہی ابراہیم جناب نوح کے شیعہ سے ابراہیم کیا مطلب جناب نوح کے شیعہ لفظ شیعہ کا مانا کیا؟ لفظ شیعہ کی 3-4 معنی. دوست چاہنے والا فالوور ساتھ چلنے والا اتباع کرنے والا. یعنی جب جناب نوح کے ساتھ جناب ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ نوح اور ابراہیم میں کوئی فرق نہیں ہے. شیعہ سے ہی ابراہیم یعنی ابراہیم بھی اسی راستے پر ہے جو راستہ جناب نوح کا ہے. تو ایک شیعہ کا مانا کیا ہوا اتباع کرنے والا پیروی کرنے والا اسی راستے پر چلنے والا. 2600 سال کا فاصلہ ہے بے شک لیکن ابراہیم اسی راستے پر ہے جس راستے پر جناب نوح ہے. دوسری آیت وجب فیہا رجلین یقتتلان سورہ قصص کی آیت کہ جب جناب نوح کے شہر میں داخل ہوئے دیکھا 2 آدمی لڑ رہے مر رہے کسی کو مار رہے. ایک شیعہ خاطر شیعہ سے ہی کیا مطلب یعنی ایک ان کی قوم میں سے چاہنے والا تھا مہم تھا بنی اسرائیل تھا نا جو پھر تو بنی اسرائیل تھا ان کی قوم میں سے تھا شیعہ سے ہی ان کے دوستوں میں سے ان کی قوم میں سے تھا بنی اسرائیل میں سے تھا. دوسرا کیا دشمن تھا. یہاں کس بارے میں آیا دوست اور چاہنے والا دوست اور محبت کرنے والا. بطور کلی شیعہ کا معنی کیا ہے؟ ہر جگہ ایک ہی معنی ہے. قرآن میں نسل آگے میں نسل صحیح کہ ابراہیم بھی شیعہ موسیٰ کے چاہنے والے بھی شیعہ ایسا ہے نا جناب موسیٰ کے چاہنے والے بھی شیعہ. یہ نام کوئی نیا تو نہیں ہوا یعنی قرآن مجید میں نسل قریب موجود ہوئی نا نسل جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے گا کہ نام دوسرے ہیں جو بعد میں بنے بھائی نام تو دوسرے شیعہ کا مانا تھا دوست شیعہ نے علی شیعہ نے فلاں شیعہ نے فلاں تعریف کی نسل ہو کر راضی رکھے تو سب نے کیوں رکھے تھے. اب سنیے دلیل دوسری اس لیے دوسروں نے بھی رکھے یہ نام. ایک تو قرآن میں موجود ہے ابراہیم شیعہ موسیٰ کے فالوور وہ بھی شیعہ شیعہ لفظ ایک طرح جو آئے غلط معنی میں وہ بتا دوں گا وہ کس معنی ہے اس کا ترتیب نہیں کرے انشاءاللہ اس کا محبت آئے گی. ابھی تو یہ سن لیجیے لہٰذا سب نے اپنے حدیث سنی اس آیت کے جواب میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. عبد الرحمن کے اس نسخے میں سے کوشش کی گئی جاری کو توڑا دیا جائے. قرآن نسخوں میں موجود ہے کہ جناب جب یہ آیت نازل ہوئی جو افراد نے پوچھا کہ خدا کے رسول یہ کون ہے خیر البریہ خاموش رہے نے پوچھا خاموش رہے. تیسری بار علی فرض میں داخل ہو رہے تھے رسول نے کہی علی اور اس کے شیعہ یہ علی اور اس کے شیعہ یہ ہو گئی سنت یعنی آیت بھی آ گئی اور شرائط بھی. اور یاد رکھیے گا یہ تو روایت پیش کر رہا ہوں سے پہلے تشریح کی نہیں ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کو لکھا. ہاں یہ الگ بات کہ اس نے اپنے طور پہ تعبیر کی کہ ہم شیعہ ہیں. ارے بھائی ہو جاؤ ہم بھی کچھ ہوں گے کہتے تو ایک بات. تو یہ روایت کہتی ہے کہ نبی شریف سے لے کر تمام لکھی کے کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا چاہیے اور ان کے شیعہ. آیت روایت آ گئی
درایت بھی آ گئی. اب درایت کیا ہے؟ یہ تو آیت اور روایت ہو گئی لفظ شیعہ کے بارے میں. درایت کیا ہے کہ اسی دور میں شیعہ علی مشہور ہو گئے. جو علی کا دوست تھا کہا جاتا تھا شیعہ کے علی کا شیعہ. مقابلے میں دوسرے نام آ گئے. تاریخ گواہ ہے کیونکہ ہمارا مزاج نہیں, ہم کسی کی دلا تاریخ کرتے نہیں. ہم تو چاہتے ہیں سارے اہل اسلام ہماری گفتگو سنیں اور ان کو پتا چلے کہ ہم نفرت کی بات نہیں کرتے, ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے. اس لیے ہم کوئی ایسی بات کرنی نہیں چاہتے, نہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مولا کے فضائل سے فرصت ہو تو کہیں جائیں بھائی. ہمارے پاس بہت بڑا ہے. اس لیے میں نے یہ بات کر دی کہ اور بھی نام لانے کی کوشش کی گئی. اس لیے کیوں لانے کی کوشش کی گئی؟ تاریخ میں موجود ہے. میں کوئی ضرورت کی بات تو نہیں کرتا, تاریخ میں موجود ہے. شیعہ نے کھڑا, شیعہ نے کھڑا, لیکن کیا پر کیوں رکھے گئے؟ یہ ہے درایت. اس لیے رکھے گئے کہ سب نے سنا تھا رسول کی زبان سے لفظ شیعہ سنا اس لفظ کو کہ بھائی شیعہ اچھے معنی میں ہے, شیعہ اچھے لوگوں کو کہا جاتا ہے. اور پھر شیعہ نے علی بن گئے, زیادہ شیعہ نے فلاں بناؤ, شیعہ نے فلاں کرو. اب یہ دیکھیے, ایک ہے اللہ اور رسول کی نصرت. ایک نام دے رہا ہے اللہ, ایک نام دے رہا ہے رسول, ایک نام رکھ رہا ہوں میں. ہو گیا تو بس درایت یہ ہے کہ روک کے بیٹھنے کی کوشش کرنے کی. جو نام اللہ اور رسول نے دیا تھا وہ باقی رہ گیا. جو نام اللہ اور رسول نے دیا وہ باقی رہ گیا. باقی تاریخ کی نظروں میں ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں آتی. جس کو کہنا کہہ رہے ہمیں کوئی حرج نہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب صرف شیعہ نے علی رہ گیا تو پھر علی لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی کو. لگانے کی ضرورت نہیں پڑی کسی کو. کیوں بھائی پتہ ہے شیعہ نے علی کا لمبا کس لو, شیعہ کہیں گے تو مطلب ہی یہ سمجھ میں آئے گا کہ علی کا چاہنے والا. لیکن قرآن مجید میں اللہ نے الگ الگ نام سے پکارے تو نہیں پکارا. کسی کو صرف انسان کا یا ایوہ نام, کسی کو مسلمان کہہ دیا یا ایوہ مسلمون کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا. کسی کو ایک درجہ اور دے دیا یا ایوہ الذین آمنوا مومنین کا درجہ دیا. تو طبقہ بندی تو قرآن بھی ہے نا, درجہ بندوں ہے. اور کسی کو کہہ دیا متقین, انما یتقبل اللہ من المتقین. کتنی آیات پڑھتے چلے جائیے سارے جو کتاب لایا ہوا کی ادھر لے متقین پڑھی ہے قرآن میں. جو طبقہ بندی درجہ بندی رکھی نام لانے کیوں؟ شناخت کے لیے, پہچان کے لیے کہ جیسے ہی اس کا نام لیا جائے پتہ چل جائے کہ کس اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہے, کس مکتب سے اس کا تعلق ہے, کس مکتب سے آیا ہے, کس مدرسے سے آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, کہاں سے سوچ لیتا ہے. تو یہ ایک تاریخی تفصیل ہے. یہ کہنا کہ نہیں کہ سب وہ الگ بات ہے. سب مسلمان ہے, پہلے مسلمان نہیں ہوگا شیعہ کیسے بنے گا؟ پہلے تو مسلمان ہی ہوگا نا, مسلمان ہوگا. درجہ بندی ہے, جیسے رسولوں میں درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے؟ سب رسول تھوڑی ہے, کوئی نبی ہے, کوئی پیغمبر ہے, کوئی رسول ہے, کوئی صاحب کتاب ہے, کوئی صاحب صحیفہ ہے, کوئی بشیر بن کے آیا, کوئی نذیر بن کے آیا, کوئی خاموش. اللہ کا حکم ہے خاموش, تبلیغ بھی نہیں کرنا, چپ رہو. جیسے جناب شیخوئی وغیرہ پیغمبر ہے, کیوں خطرے کر دیتے تھے لوگ, گردن اڑا دیتے تھے. جب آپ اپنا عمل کرتے رہیے تو کچھ بھی نہ کہیے, آپ اپنا عمل کرتے رہیے. درد سب قبل ہے نا, تو ہم کیا کہیں گے ماشاء اللہ وہ نبی ڈرتے تھے کہ تم نے تبلیغ نہیں کی. یہ اللہ کا حکم تھا. حالات ایسے آپ رہیے, آپ اپنا عمل کرتے رہیے تاکہ حجت جو ہے زمین پر اللہ کی موجود رہے, حجت قائم ہے. اب آئیے, جب یہ میں نے تھوڑی سی تشریح قرآن کے دائرے میں کر دی, اب آئیے کہ روایات میں شیعہ کی جگہ یعنی روایات معصومین ایک اللہ بھیجیے محمد اتنا آسان نہیں کہ مت میرا ساتھ دیجیے گا. میں کسی مقصد کے میں نے بتایا کہ میں نے بہت بدل دیا. آپ کی خاطر بنتا ہے, جوانوں کی خاطر بنتا ہے, بچوں کی
ضرورت ہے وہی پڑھنا. اور تو لہٰذا میں اوپر بیٹھتا ہوں, آپ نیچے بیٹھے, جس کو آنکھ بند کرنی اسی کا باہر کرائے. میرے سامنے بیٹھ کے آنکھ بند کرے گا تو اس کی بڑی نہیں ہے. ایک بار اور سلوا دینا آپ کو یاد ہوگا, یہی میں نے 8 سال پہلے کہا تھا کہ آنکھ بند کرنے کی اجازت ہے, دوسرے پہ گرنے کی اجازت نہیں, کیونکہ پھر 2 ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا, برابر والا میں ڈسٹرب ہو گیا. تو بھائی شیعہ کو ہر زمانے میں یہ سوال رہا کہ شیعہ کہتے ہیں 11ویں امام حسن عسکری آپ کے نرسنگ میں ایک صحابی نے مولا شیعہ نے علی کو کیا کہا, شیعہ نہیں کہا, شیعہ نے علی. مولا یہ شیعہ نے علی کس کو کہتے ہیں, علی کے شیعہ کی تاریخ کیا ہے, اسی میں آج ہم بات ختم کریں گے. اگر کہ تھوڑی سی مختصر سی حدیث کی ایک پورا رشتہ کافی ہے, مگر ہمیں بہت ساری باتیں پیش کریں ان چند دنوں میں جو باتیں میرے پاس, اگر زندگی نہیں تو آپ فرماتے ہیں, مولا فرماتے کہ شیعہ کو علی علیہ السلام, یہاں سے بات کرتا شیعہ کو علی علیہ السلام ہم الذین لا یجاہدون فی سبیل اللہ او قوم موت علیہ او بقوا علی الموت. یہ پہلا حصہ ہے. بات دوسرا بات امام فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جسے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے دین کے راستے میں, شیعہ اللہ کے دین کے راستے میں آج تمہاری ساری مشکلات کیوں ہیں, دین کی وجہ سے ہے نا, دین کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں شیعہ علی علیہ السلام ہم الذین لا یجاہدون فی سبیل اللہ او قوم الموت علیہ او بقوا علی الموت. علی کے شیعہ وہ ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے دین کے راستے میں چاہے موت ان پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. سب سے ابھی کا تجزیہ کرنا چیزوں سنو, انشاءاللہ ایک تاریخی نتیجے تک پہنچا دوں گا آپ کو. سب سے بڑی بات کیا بتائی معصوم نے کہ شیعہ کی پہلی صفت کیا ہے, موت کا خوف اس کے دل میں ہو رہی ہے. موت اس کے سامنے آ جائے یا وہ خود موت پر ٹوٹ پڑے. شیعہ تو علی علیہ السلام معصوم کرواتے ہیں. شیعہ کیوں کہا گیا یہ بات معصوم کا قول یاد رکھنا, ہر زمانے میں اس کا مصداق ہونا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا کہ ماں بندہ امام کی صداقت اور عصمت پہ آ جاتا ہے, کیونکہ امام کا قول معصوم قیامت تک کے لیے ہے نا. اور شیعہ زمانے میں ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں, ایک نہ ایک یعنی مصداق کی بات ہے. مصداق امام فرماتے شیعہ وہ ہے علی کا جسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دین کے راستے میں چاہے موت اس پر آ پڑے, چاہے وہ موت پر جا پڑے, کوئی پرواہ نہیں. کیوں, کس لیے موت سے نہیں ڈر رہے, کیوں نہیں ڈرتا موت؟ تو سنو, شیعہ اس لیے موت سے نہیں ڈرتا. اگر شیعہ ہے, میں نے بتایا اب دلوں کو کھنگالنا ہے کہ موت کا کتنا خوف ہے. میں یہ وجہ بھی بتا دوں گا کہ انسان ڈرتا کیوں ہے موت سے, اور انسان کیوں نہیں ڈرتا. کون ہے جو نہیں ڈرتا, کون ہے جو ڈرتا ہے, کیوں ڈرتا ہے موت سے؟ اس لیے یہ شک کی حالت ہے. اتنا معلوم مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا. حقیقت کی باتیں کرتا ہوں, آپ کو معلوم ہے, میں خواب و خیالوں کی باتیں نہیں کرتا. سمجھ گیا, حقائق کی دنیا میں آپ کو لے کر رہتا ہوں ہمیشہ, ہر اشرے کے دوران کہ حقیقت کی دنیا میں ڈرتا ہے نا, ڈرتا ہے کہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عقیدہ کیا ہے, عقیدہ یہ ہے, اور سچا عقیدہ ہے کیا مستند روایت کہ جس مولا کو ساری زندگی تم پکارتے ہو نا, حوالے دیتے ہو, یہ طرفہ محبت تو نہیں ہے نا. تم پکارے جاؤ تو جواب نہیں ہو سکتا ہے. ایسی محبت کا فائدہ ایسی محبت کا, میں پکارے جاؤں اور مولا جواب ہی نہ دے, نہیں نا.
اور پھر تم اپنی محبت اور مولا کی محبت کا طرف مقایسہ تو کرو. تم مولا سے زیادہ محبت کر سکتے ہو یا مولا تم سے؟ اور آپ کو سیڑھی پر سیڑھی لے کے جاؤں گا. پہلی ہی چار صحیح رکھتی نا، بنیاد صحیح تو عمارت بالکل ٹھیک چلی جائے گا انشاءاللہ. اب مجھے بتائیے، محبت آپ کر رہے ہیں تو یہ طرف نہیں کیوں کر رہے؟ کیونکہ مولا نے دنیا میں آتے ہی اعلان کیا قد افلح المؤمنون. رسول کی آغوش میں وہ مومنین کی نجات کا پیغام لے کر آئے. جب رسول کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہیں تو زبان کھولی ہے تو پہلی آیت کہ مومنین نجات پا گئے، مومن کی نجات. اور یہی حدیث کسا کہ آپ سے اس کا مقصد لینا چاہتا. تو آپ بھی محبت کرتے ہیں، مولا بھی. کون زیادہ محبت کرے گا؟ مولا سے زیادہ محبت کرے گا. مولا کی محبت کی انتہا یہ کہ اس کا وعدہ ہے ساری زندگی کی پکارتے ہو حالت ندا میں، جب تمہاری جان کانٹوں میں پھنسی ہوئی ہوگی اس وقت وہ تمہارے سرحانے آ جائے. یقین رکھنا اس بات کا، شک نہیں کرنا کبھی حدیث میں. مولا ہر مومن کے سرحانے آتا ہے. اب تسلی دے کر مت گھبرا، میں آؤں. مجھے پکارتا تھا نا میں آتا. تو ایک بات تو طے ہے کہ ساری زندگی جس مولا کے دیدار کی اس طرف سے ہو، موت وہ حسین لمحہ ہے. خدا کی قسم موت وہ حسین لمحہ ہے کہ جب مجھ جیسے گناہگار کے سرحانے میرا مولا ہے. تجھے میری ضرورت ہے، میں مت گھبرا. یہ حدیث یقین ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں یقین تو پڑھنا چھوڑ دو. یعنی ایک لمحہ ایسا ہے کہ جب مولا کی زیارت کا 100% وعدہ ہے کہ آئے گا تمہارے سرحانے، تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا. ڈرتا کیوں ہے؟ پھر کیوں ڈرتا ہے؟ جب معلوم ہے کہ مولا آئیں گے، سرحانے آئیں گے. جس کا عقیدہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے نا، پھر وہ سمجھے گا مسائل نہیں پڑ دلیل لانا. جب وہ عقیدے کی منزل پر پہنچ جائے گا کہ موت وہ حسین لمحہ ہے کہ جب میرا مولا اپنے دیدار کے شربت سے مجھے سیراب کرے گا، پھر وہ شیعہ سمجھے گا قاسم کے اس جملے کو جو اس نے اپنے جگہ سے کہا تھا، اے جگہ موت کو شہر سے بھی زیادہ شیریں ہے. ساری مصیبت کی جو ہو، مال کا ہو، جان کا ہو، بچوں کا زنجیر بن گئے نا خوف ہماری طرف. جس نے زنجیر کو توڑ دیا خوف کی، موت اس سے دوڑنا شروع کر دیتی. موت اسی کو ڈراتی ہے جو موت سے ڈرتا ہے، اس سے دور بھاگ جاتی ہے جو موت کے پیچھے بھاگتا ہے. مولا نے فرمایا موت سے مت ڈرو، موت تو خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. اسے معلوم ہے کہاں بڑھنا ہے، وہ تمہیں ہر جگہ بھی بتائے. اور سنو، یقین ہے نا کہ مرنا ہے، کوئی بچے گا تو نہیں. ہم نے تو بننا چاہیے 100 سال کا ہوتا ہے، 200 سال کا بننا ہے نا. کیسے بھی بننا ہے، وقت کوئی مگر کیسی موت، یہ اللہ نے مومنین کو اختیار دیا. موت کا وقت ہے، لیکن عزت کی موت، بہادری کی موت، شجاعت کی موت یا بھگوڑوں کی. بھاگتے ہو پیروں پہلے روز گیا وہ بھی مر گیا، جو میدان میں کھڑا رہا سینے میں درد اٹھا کے وہ بھی مر گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ موت یقینی ہے نا. اس کے باوجود اب میں تو ہر جگہ سے لیتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں وہ پابندی تو ہے ہی
کہ خبردار انگلش مت پڑھی ہو، انگریزوں سے مت لیجو، انگریزوں کا قول پڑھی ہو، انگریزوں کی یہ چیز نہ کھانا، انگریزوں کی وہ چیز نہ کھانا، انگریزوں کا اصلہ ضرور لے کے انسانوں کو مار دینا۔ ایسے ویسی درندوں سے اپنا پالا پڑا ہے کہ انگریزوں کا یہی فوٹو نہیں بھیجنا، کیسا نہیں کرنا، پتہ نہیں کیا نہیں کرنا، سارا اصلہ انگریزوں کا۔ اور انسانوں کو مار دینا، بے شک ان کا اصلہ نہیں، کیونکہ تم دونوں کے پٹھے ہو، تمہیں کچھ بتانا نہیں آتا۔ یہ سب ان سے لے کے انسانوں کو جتنا مارنا مگر خبردار ان کی گاڑی میں تم نہ بیٹھنا، نہ بیٹھنا۔ امیر بیٹھ کے اٹھتا ہے جہازوں کی گاڑیوں کے لیے، خبردار بدت مولا کا اگر تم لوگ جیت پہ بیٹھے تھے تو بیٹھنا ہے، تو ہماری ہم پیسہ نہیں ہے۔ اور میں جب مولا کے افراد پڑھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ انگریزی فلاسفر نے مجھ سے بھی زیادہ پڑھا ہے۔ تو مجھے نہیں یاد، نام نہیں یاد رہا، برٹن رسل ہے یا کوئی اور ہے، میں بھی کسی چینل میں پڑھ رہا تھا، اس لیے پورے ہمارے کی بات کر رہا ہوں کہ میں بالکل ایماندار آدمی اس بات کرنے کی جگہ سے جو چیز ملتی ہے میں کچھ کر دیتا ہوں، کام کی چیز کہیں سے لے لو، رسول کے قول میں یہ ایمان کا حکم یہ کہ علم لے لو، برائی نہ لو، برائیاں لے لو کیا فائدہ، علم لے لو تو اچھی چیزیں لے لو۔ تو مجھے اصل کیا ہے، مجھے عجیب لگا وہ قول فلاسفر کا کہ انسان کیا ہے، انسان ایسی چیز ہے کہ زندگی کی تمنا کرتا ہے، کبھی بھی زندگی مجھے ملتی جائے اور بڑھاپے سے کرتا بھی ہے۔ کتنی تعداد کا مجموعہ ہے، چاہتا ہے زندگی میری لمبی ہو اور پھر چاہتا ہے بوڑھا بھی نہ ہو، کہ نہیں ایسا آدمی ہے کہ جب تم لمبی عمر کی دعا مانگے تو مجھے بوڑھا تو ہونا ہے، دانت تو گرنے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 90 سال کا ہوتا ہے 20 سال کا جوان بھائی کا بتا جائے، یہ چاہتا ہے کیا کہ میری عمر بڑی ہو، میں نہ مروں اور پھر کہتا ہے میں بوڑھا بھی نہ ہوں۔ ارے تو بھائی بوڑھا کیسے نہیں ہوگا، جب میری عمر بڑھے گی تو بوڑھا تو ہوتے چلا جائے گا نا بھائی، 60 سال کا بوڑھا تو ہوگا۔ تو مجھے یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس سے ضرور کہیں نہ کہیں سے نظر بنانا بڑی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل تیار رکھو، ایک دم تیار رکھو، موت سے مت ڈرو، کسی بھی وقت آ جائے گی۔ مولا کا قول ہے کہ یہ شیعہ ہے، ہمارے شیعہ علی کے شیعہ، موت ان پر جا پڑے یا یہ موت پر جا پڑے انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ مصداق کہاں ہے جوانوں کی، اور یہاں تو سبھی جوان ہیں، مجھے معلوم ہے کہ 90 سال کا بیٹھا ہے وہ بھی شیر کا جگر لے کے بیٹھا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ تمنا کرو عزت کی موت، ایسی موت آ جائے موت مرنا ہے۔ اب میرے مولا کا قول ہے تو مصداق ہونا چاہیے کہ نہیں، ہر دور میں اس حدیث کا مصداق ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے مصداق تو قول معصوم پہ آ جائے قول معصوم کا بات تو تلاش کرو دنیا میں مصداق۔ یہ جتنی طاقتیں ہیں لوگوں کو موت سے ڈراتی ہیں، موت سے ڈراتی ہیں۔ یہ دھماکے کیوں، یہ قتل و غارت گری کیوں، یہ حملے کیوں، چاہے وہ شہر میں ہو، چاہے ملک میں، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بارگاہ سے، لوگوں کو موت سے ڈرا دیا۔ جب یہ موت سے ڈریں گے سرنڈر کر دیں گے کہ بھائی ہمیں مت مارو، ہمیں مت مارو، ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، ہمیں مت مارو۔ موت سب سے بڑی چیز ہے نا جس سے ڈرایا جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا سارا مال لے لو، مجھے مت مارو، مجھے زندگی دے دو، مجھے مت مارو، ہے نا۔ اور معصوم کا قول ہے جو شیعہ ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، موت اس کے اوپر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے، مصداق تلاش کرو۔ پوری دنیا میں موت دنکناتی پھر رہی ہے، سامراج کی صورت ہے نا، ادھر لشکر لے کے دوڑ گئے، ادھر لشکر لے کے دوڑ گئے، اس کو مارا اس کو مارا، سب لیٹتے جا رہے ہیں، مار کو تو بھائی مار کو تو بھائی، وہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، چڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے کیوں؟ موت، اسلحہ، بحری بیڑے، میزائل، ڈرون، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، ساری چیز ہمارے پاس، ہندوں کے کہاں
وہ شیطان بھی سن رہے ہیں. سیٹلائٹ سے سب پتا ہے ان کو, وہی بھی چیز جانتے, سب کچھ ہے نا ان کے پاس. ڈرا دیں گے, آنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں. ہمارے سپاہیوں کو وہیں سے سیٹلائٹ سے کمپیوٹر کا تو بچے بھی جانتے ہیں, گوگل سے نکالا, سیٹ کیا, ملائی گیا سیدھا وہیں پہ ہے. اس سے ڈراتے, حکومتیں ڈر گئی, لوگ ڈر گئے, موت سے ڈراتے. اب میرے مولا کا قول ہے, مزاج ہونا چاہیے نا اس دنیا میں کہ شیعہ کون ہے علی کا, موت اس کی طرف آئے یا وہ موت پر چلا جائے. اسی موت نے اس دنیا پہ حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ اسی موت نے اس پوری طاقت کے ساتھ اپنے جاہ و حشر کے ساتھ لبنان پہ حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ بس بھول گیا تو وہ کہ یہ علی کے شیعہ ہیں. موت ان کی طرف آئے یا یہ موت پر جا پڑے انہیں کوئی پرواہ نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جو ڈرانے آئے تھے وہی موت بھاگی وہاں سے. اپنے نفسوں سے اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے چلے گا. بلو خان وہی فطاقت اگر کسی کو بہت ضرورت مند ہوتے ہیں اس کے باوجود اور اخوانہم سے مراد صرف مومن نہیں جتنے بھی انسان ایثار کر مجھے میں نے کئی بات نہیں نا جتنا بڑا بہادر ہوگا اتنا ہی بڑا بہندی ہوگا اور جتنا بڑا ظالم ہوگا اتنا ہی بڑا بزدل ہوگا. بہادروں کی صفت کیا ہے؟ رحم دلی. ہم بوجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, ہم سائے کو تنگ نہیں کرتے, ہم سایہ خوش ہوتا ہے
کہ میرے برابر میں ابھی کا شیعہ رہتا ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سبق یاد رکھنا تربیت کے درد سے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ سبق یاد رکھنا شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے کہ جہاں ایک رہتا ہے پورا محبت اس سے محبت کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا کیوں کیسا انسان بس یہ اور مسئلہ ہر امام غریبوں کی مدد کرتا ہے، مگر دو کی روایات حضرت شمس، ایک مولا عارفان اور ایک زین العابدین علیہ السلام۔ رات کو اپنے کاندھوں پہ اناج لاد کے مدینے کے باہر غریبوں مسکینوں فقیروں کی بستیوں میں جاتے تھے اناج لے کر، مگر نقاب رہا۔ کیوں؟ ہمارے یہاں گھی کا ڈبہ دے کر تصویر کھینچوانا بڑا ڈبہ ہے، اور شکر اور آٹا بھی شامل ہو گیا تو یتیموں بیماروں کی تصویریں اخبار میں لگاؤ، جب تک یہ تصویریں کھینچ لگیں گی اس میں تو بہت زیادہ چندہ نہیں ملے گا۔ انسانیت کی تصویر وہ جو سرت و اعلانیت کی آئے تھی وہ کہیں اور کے لیے ہے، جیسے رسول سرت اور اعلانیت اگر اعلان بھی نہیں کی تو کیوں؟ تاکہ صحابہ کو تشریف ہو، قوم پہ مصیبت آگے زلزلہ آ گیا، علماء آگے بڑھے کام کریں تاکہ ہر آدمی نکلے۔ وہ موقع الگ نہیں جہاں پہ کھل کے نیکی کا اظہار کرنا نہیں۔ اماموں نے کیا کیا؟ راتوں کو جا کے غریبوں کو اناج بانٹا۔ کون سے غریب؟ کیا شیعہ؟ کوئی مجھے بتا دیتا ہے کہ چیلنج کرتا کہ شیعوں کی بستی میں نہیں، کسی بھی مذہب میں ہو جھوٹا غریب شیعوں انسانی افراد ایمن طاہری نے تمہارے انسانیت سکھائی، غریب ہے، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کی پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو پھر بنی آدم میں آ گیا، آدم کی اولاد کے حساب سے تمہارا بھائی ہو گیا، مدد کرو، مارو نہیں، قتل نہیں کرو، کسی بھی مذہب کا ہو، کافر ہو۔ اماموں نے مدد کرنے میں کوئی کمی تھی؟ یہ نقاب کیوں ڈالتے تھے امام؟ نقاب ڈالا کیوں؟ اس لیے یہی لوگ صبح شہر میں آتے امام یہ احساس ہے کہ ان کی انا کو ٹھیس کر اگر یہ مجھے پہچان لیں گے تو شاید ان کو شرم آ جائے کہ یہی ہے جو رات کو ہمیں دے کر جائے۔ یہ ہے انسانیت چیز، یہ شیعہ کی پہچان۔ اس طرح یہ کہا ہے کہ مدد کرنے میں شیعہ سنی ہندو مسلم نہیں، امام تو چھپ کے اس طرح کرتا ہے کہ دن میں ملے تو بالکل آزادی سے ملے، ان کو معلوم نہیں ہوگی یہ کون آدمی ہے۔ یہ ہے شیعہ، یہ ہے انسانیت، اور کس کس کے ساتھ؟ اپنے قاتلوں کے ساتھ۔ یہ کہاں دیکھنا ہے؟ بس میں بتایا کہ منزل پر آ گیا، بہت بات کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اچانک موضوع تبدیل کیا ہے، مگر آپ اس کی دل جمی کے ساتھ کیونکہ حالات کے مطابق میرا ساتھ دینا۔ سنیے آئیے سر، میرے بڑے محترم اور بزرگ علماء، خدا ان لوگوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ خدا گواہ ہے کہ کسی پر تجویز نہیں کرتا، میں صرف اپنی ایک نظر پیش کرتا بہت ہی محترم اور ججت تعریف کے دیتے علماء نے کچھ نہیں یہ بات نہیں کہ آپ سے معاملہ ہے کہ کچھ لوگ جو پہلے شہید ہوئے ان کی پیاس کم تھی اور جو دیر سے شہید ہوئے ان کی پیاس زیادہ، پیاس کی شدت کی بات کی تھی کہ ایک نظریہ میں کنڈیم نہیں کرتا، یہ کہنے یاد رکھے گا، میں نے پہلے کہنے کی تنقید نہیں کرتا، میں اپنی نظر پیش کرتا، انہوں نے یہ دیا اور یہ بھی صحیح، وہ جو پہلے گیا وہ جدید چلا گیا اور جو دیر سے ٹوٹا اس کی پیاس ہے، لیکن اب میں اپنی نظر حدیث فقیر کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں 10 سال پہلے یہ بات کسی جگہ پر کی تھی کہ ہم تو عاشور کے دن شب عاشور تک تو آتش کی آوازیں تھی تو وہ بھی خیموں تھا، لیکن جو انصار حسین تھے نا صبح عاشور کے بعد وہاں پیاس کا مسئلہ نہیں، پیاس اب میں بتاؤں آپ کو اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیے حسین نے تو بیعت لے لی نا، آخری بیعت نصف شب کے قریب، پانی سے پہلے انصار حسینی جمع ہوئے آپس میں
کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے کوئی تیر خیموں تک نہیں جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو نقطۂ نظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ غیرت اور نیت کا مسئلہ ہے. قیاس میں ہمارے بچوں سے عہد کرو کوئی تیر خیام حسینی تک نہیں جائے. اور سنو اداروں اس مقدس سے لشکر نے جنگ لڑی ہے, جنگ پراگندہ نہیں ہوئے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کیسے ایسا مجمع نہ بنو, بھیڑوں کا ٹھلا نہ بنو جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو. بہت مگر کتنے منظم چھوٹا لشکر ہے مگر پوری جنگ لڑی. ایک طرف گہری خطرت ہوگی, ایک طرف آگ لگائی, سامنے کی طرف انصار نے اپنے نیزوں کی دیوار بنا. صبح جب حملہ ہوا ہے حملہ کام ہوا تو یاد رکھنا. ایک بار لشکر نے دوڑ کے حملہ کیا تھا, ہزاروں کے لشکر کو روکنا مذاق تھا. پورا انتظام کیا انصار حسینی نے اور صرف نیزوں کی دیواریں نہیں اپنے گھٹنے ریت میں ڈال دی, رسیوں سے پیر اور زانو باندھ دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑوں کی جنگلات سے ہمارے قدم پیچھے ہٹ جائیں. اور جب حملہ شروع ہوا تو پھر ایک دوسرے کو آواز دے کر کہتا ہوشیار کوئی ظالم خیموں میں نہ گھسنے پائے. ہمارے پہلا حملہ جب ہوا ہے حسین کا جو ناصر زخموں سے چور ہو کر گرتا تھا, زہیر جب گرنے لگے آواز دی کہ حبیب ہوشیار میں چلا کوئی تیر خیموں میں نہ ڈالے پائے. رسول خدا کو منہ دکھانا منہ دکھانا. حبیب گرتے گرتے آواز دیتے ناصر میں چلا ہوشیار کوئی تیر خیمہ میں نہ ڈالے پائے. نہ گرے آواز دی ہلال کو ہلال میں چلا ہوشیار. اور جب پہلا حملہ ہوا آج انصار حسین کے جامع شہادت نوش ہو. حمیت کی بات ہے کہ ہمارے ہوتیوں میں تیر خیمے میں چلا جائے. سنو اب کیا کیا انصار سب سے پہلے جو جوان میدان سے نکلا ہے وہ علی اکبر. یاد رکھنا کچھ بات روایات میں ہے نا, کوئی یہ چیز غلط نہیں پیدا ہوئی لوگوں کو جو پڑھتے ہیں بھی آپ کے سامنے پڑھا. علی اکبر نکلے, بابا میں جاؤں گا میدان کو حسین کی اجازت دی جاؤ. انصار حسینی سامنے آ گئے. مولا یہ کیسے ہو میں زندہ ہوں شبیہ پیغمبر خان کو مسئلہ نہیں ہے. انصار حسینی کی حمیت کا سوال ہے, غیرت کا سوال. کیا ہوگا قیامت کے دن کہ ہم زندہ کر کے پورا چلا گیا میدان. کسی نے جانے نہیں کیا علی اکبر کو جب تک ایک بھی ناصر. ارے یہی تو وہ ناصر ہے حسین کے کہ جن کے لیے حسین کہتا ہے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو نہ میرے بھائی. یہی وہ ناصر ہے کہ جب حسین نے اتحاد کا بلند کیا ہے کوئی بعید نہیں کہ یہ کٹے ہوئے لاشیں تڑپ رہے ہو گندے بہیرا میں اور آوازیں آتی ہو مولا مولا. موت اجازت نہیں دیتی, موت نے مجبور کر دیا. پھر زندگی جلوا سے پھر تیرے قدموں پہ ایسے ہی اشارہ کر. اللہ تعالیٰ ان انصار حسینی کے ماتم دار یہ وہ انصار ہیں کہ جب حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھا ہے نا, نہیں اٹھا لیا تو حسین مگر حسین سے لے کر آگے بڑھا نہیں گیا. رکھ دیا تو حسین نے لاشا اور سب تھام کے بیٹھ گیا تھا میرا مولا کہ میں نے اکبر کا لاشا کیسے لے کر جاؤں. آواز دیتا تھا تو ایک ایک ناصر سب سے پہلے جسے آواز دی ہوگی حسین نے وہ ہے عباس میرے بھائی عباس. تو میری ایک آواز پر اے میرے دوست جو ہے, اے میرے بچپن کے دوست حبیب, اے میرے سجا, ارے تمہارے مولا سے علی اکبر کا لاشا نہیں. اب مجھے پڑھنے کو روایت مقبل کی وہ روایت جو میں بہت کم پڑھتا ہوں لیکن آج میں ضرور پڑھوں گا اس روایت کو مجھے موجود ہے کہ یہی وہ پہلا موقع ہے کہ حسین کسی بیٹے نے چلایا تھا کہ مجھ سے میرے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ سکتا. بچوں میری مدد کرو, بچوں آؤ حسین میں, بچوں کو ہاتھ کی خیمے سے. یہ پہلا موقع ہے کہ جب زینب نے اپنے سر پہ
جیسے بچے مقابل میں یہاں تک موجود ہے کہ جب لوٹا ہوا سامان اسیروں کو واپس کیا گیا تو زینب کی ایک سرخ چادر تھی. ارے بڑا تعجب ہوتا تھا یہ پڑھ کر کہ زینب اور سرخ چادر کیسی. ارے یہ چادر سرخ نہیں تھی یہ تو سفید تھی. ارے زینب نے علی اکبر اور بس آپ سے ایک ہی دعا ہے. دعا کیجیے کہ جتنے بھی ہمارے زخمی اسپتالوں میں ہے جہاں کہیں کوئی بیمار ہے ہر جو بیماری کا مرائے سب کو شفا کامل ہمارے جو 16 زخمی اللہ خان میں سے لیاقت میں اور ایک سول میں بھائی سے زخمی ہیں. دعا کریں گے سب کے سب جلد از جلد سے تمام شہدائے جنت سے جا کر کے سارے سوال کے لیے